अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपको मदीना मुनव्वरा में मौजूद तुर्की के म्यूज़ियम की ज़ियारत करवाऊँगी। मदीना मुनव्वरा में ये म्यूज़ियम मौजूद है, इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये कहाँ है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम बातें पता चलें और जब आप उम्रा या हज के दौरान वहाँ जाएँ तो आप इस म्यूज़ियम की ज़ियारत ज़रूर करें। इसमें ये पत्थर आपको नज़र आ रहा है, इस पत्थर पर जो है आपके सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए कराम ने 8 हिजरी में दरूद शरीफ लिखा था। ये दरूद शरीफ आपको नज़र आ रहा है। इसमें सहाबाए कराम ने 8 हिजरी को ये दरूद शरीफ लिखा था और इस पर सहाबा का नाम भी लिखा हुआ है। मोहम्मद इब्ने हमीन सहाबी हैं, इनका ये नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा ये दौर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन हैं जिसमें पानी रखा जाता था। ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। आप दरूद शरीफ पढ़ते रहें इस वीडियो को देखते हुए। अच्छा, इसके अलावा ये कीमती पत्थर हैं जो कि पुराने ज़माने में मदीने से निकलते थे और इनसे जवाहरात भी तैयार होते थे, ये भी साथ में पड़े हुए हैं। ऊद की लकड़ी है, ऊद की लकड़ी के साथ-साथ आपको ये मसाला जात और जड़ी-बूटियाँ नज़र आ रही हैं। ये वो जड़ी-बूटियाँ हैं जो कि मदीना में इस्तेमाल होती थी, जो कि मदीना वाले इस्तेमाल करते थे। इनको सिर्फ़ निशानी के तौर पर रखा गया है। अच्छा, ये जो पत्थर आपको इस वक़्त नज़र आ रहा है, ये पत्थर मदीना शरीफ के कीमती और नायाब पत्थर हैं, जो कौमें मतलब जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी पहले के ज़बान में लिखा हुआ है। ये वो कीमती पत्थर हैं जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी पहले के हैं। इसके अलावा अब आपको चराग और ये चरागदान है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बर्तन हैं। इनके साथ-साथ इसमें बहुत सारी ये तश्तरियाँ, प्लेट्स ये जो आपको नज़र आ रही हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हैं। और चक्की हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्तेमाल में जो चक्की थी, ये वो चक्की है। इसका इस्तेमाल हमारी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किया करती थीं। ये बहुत खुशकिस्मत हैं हम इन चीज़ों को देख रहे हैं बिल्कुल सामने से। ये बर्तन हैं पुराने ज़माने के जो बर्तन हुआ करते थे हज़रत बीबी फ़ातिमा के इस्तेमाल में थे और मदीने के लोग उस ज़माने में इस तरह के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम लोगों को ये दिखाना है कि उस ज़माने में देखिए ये ज़रूफ़ हैं, ज़रूफ़ इस्तेमाल होते थे। ये सन 8 हिजरी के ज़माने की चीज़ें इस वक़्त आपके सामने हैं। ये पत्थर है जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है और ये सन 8 हिजरी में ये कलमा इस पत्थर पर लिखा गया था। ये दीनार और दिरहम है। सोने के और चांदी के दीनार और दिरहम है उस ज़माने में जो इस्तेमाल होते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। इस पत्थर पर सन 8 हिजरी में कलमा लिखा गया था। ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये तमाम वो पत्थर हैं जिन पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ये कलमात लिखे गए थे। और ये सारे सिक्के, ये ज़रूफ़, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हैं। ये चिराग है जिसमें तेल डालकर जलाया जाता था। मस्जिद नबवी में ये इस्तेमाल होती थी चीज़ें। ये जो आपको इस वक़्त कमान नज़र आ रही है, ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास की कमान है। ये किस कदर बड़ी है देखें, इससे आपको उनके कद्दावर होने का अंदाज़ा होगा। हम खुशनसीब हैं, हम ये चीज़ें अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये वही कमान है जिससे हज़रत साद बिन अबी वक़ास जंगों में लड़ा करते थे। बाकायदा इनकी पूरी लिखा हुआ है ये जो भी। और ये तेल की जो चिराग है, तेल डालकर इसमें चिरागा किया जाता था। मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होते थे। ये बर्तन हैं, इन बर्तनों को मस्जिद नबवी में और मदीना शरीफ में इस्तेमाल किया जाता था। ये पत्थर में बिस्मिल्लाह शरीफ आपको नज़र आ रही है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये तमाम वो कीमती पत्थर हैं, नायाब पत्थर हैं जिन पे कुछ पे तो खुतूत भी लिखे हुए हैं।
یہ بخور دان ہے جس میں خوشبو ڈال کر مسجد نبوی میں بخور جلایا جاتا تھا، یعنی خوشبو چاروں طرف ہو جاتی تھی. یہ مسجد نبوی میں استعمال کیا جاتا تھا. یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب جو آپ کو نظر آئے گا یہ ظروف ہیں. یہ ترکی حکومت کے زمانے میں استعمال ہونے والی چیزیں اب آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ ترکی دور تھا جو سعودی عرب پہ جب ترکش حکومت تھی اس زمانے میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھیں. یہ آپ کو سکے وغیرہ نظر آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اب جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ حضرت عثمان غنی نے جو اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھا تھا یہ اس کی کاپی ہے. یہ وہ قرآن شریف نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی نے لکھا تھا، لیکن یہ ہو بہو اسی طرح سے لکھا ہوا، یعنی اس کی کاپی ہے. اچھا، یہ قرآن شریف جب پہلے شروع میں جب ابتدا ہوئی نازل ہونے کی رسول پاک کے زمانے میں، تو وہی جب نازل ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں پہ لکھوایا کرتے تھے اپنے صحابی کرام سے. تو یہ وہ پتھر ہیں جس پہ تمام صحابہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آیات قرآن کی آیتیں اور سورتیں پتھروں پہ لکھی. یہ وہی پتھر ہیں جن پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورتیں قرآن کی لکھوائی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں ان پتھروں کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہی پتھر ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. درود شریف ضرور پڑھیں. ان پتھروں نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام وہ پتھر ہیں جن پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے ان پتھروں نے. یہ قرآن شریف 18 ہجری میں لکھا گیا اور 1400 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. دور عثمانی میں خوشبو ڈال کر مہکایا جاتا تھا مسجد نبوی کو. یہ وہ خوشبودان ہے. یہ عود یا مختلف قسم کی خوشبوات کو ان خوشبودان میں ڈال کر مہکایا جاتا تھا. یہ سونے کے تاروں سے لکھا ہوا قرآن مجید ہے. درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدینہ منورہ میں موجود یہ وہی پتھر ہیں جن پہ آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں. اس میں یہ وہ عطردان ہے، چھوٹی سی عطردان جو 8 ہجری میں استعمال ہوتی تھی، عطردانی. یہ برتن ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں استعمال ہوتے تھے. اب آپ کو یہ جو سکے ہیں، درہم، دینار، سونے چاندی کے جو اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے، پتھر، برتن، یہ چراغ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سونے اور چاندی اور تانبے کے سکے ہیں. یہ ہر قسم کے برتن مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے. چراغ بہت ساری قسموں کے تھے. یہ سلائیاں ہیں جو کہ سرما دانی میں استعمال ہوتی تھی. سرما دانی بھی ہیں، سلائیاں بھی ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے. یہ وہ سرما دانیاں اور سلائیاں ہیں جو کہ سرما کی سلائی کہلاتی ہے، جسے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے استعمال میں تھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بہت قیمتی اثاثہ ہیں ہم تمام مسلمانوں کے لیے. اس میوزیم میں جا کر ضرور دیکھیے گا جب بھی آپ کو یہ موقع ملے. یہ پتھر ہیں جو اس زمانے میں نکلا کرتے تھے. اس زمانے کے پتھروں کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے. یہ جو ہے وہ کتبے ہیں اور یہ غزوہ بدر کے دوران وہاں سے حاصل کی گئی تھی. غزوہ بدر میں استعمال کی گئی تھی، رکھی گئی تھی یہ تختیاں. اس پہ کلمات لکھے ہوئے ہیں. یہ غزوہ بدر کی کہی جاتی ہیں، وہاں سے رکھی گئی ہیں سنبھال کر.
یہ سراہی وغیرہ، یہ سارے برتن مدینے کے وقت میں، پرانے وقتوں کے یہ سارے برتن استعمال ہوا کرتے تھے۔ یہ دور عثمانیہ دور کی تلواریں ہیں دونوں، اور ڈھال ہے، یہ عثمانیہ دور میں استعمال ہوئی تھی، دور عثمانی کہلاتا ہے۔ یہ برتن وغیرہ بھی تبھی کے ہیں۔ یہ میں بتا رہی ہوں ہر چیز الگ الگ دور کی ہے۔ اچھا، یہ جو ہتھیار ہیں یہ آل سعود کے استعمال میں رہنے والے ہتھیار ہیں، اس کا پرانے مدینہ سے کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ آل سعود کے استعمال میں تھے، بادشاہ کے، جو سعود بادشاہ جو تھے، تو ان کے آل سعود کے استعمال میں آنے والے یہ ہتھیار اور اسلحہ ہے، اس کی بھی چیزیں انہوں نے اس میوزیم میں رکھی ہیں۔ اور اب یہ مدینہ کا پرانا نقشہ ہے، یہ مدینہ شہر کا پرانا نقشہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں اس طرح سے مدینہ، بہت بہت پہلے کا مدینہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر، بہت خوبصورت منظر۔ درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ دیکھیں ریال کا سب سے پہلا نوٹ جب جاری ہوا تھا، اس کو یہ یہاں کے بادشاہ نے رکھا ہوا ہے میوزیم میں۔ سب سے پہلا ریال کا جب نوٹ جاری ہوا تھا، پہلے سکے ہی ہوتے تھے، یہ پرانا ٹیلی فون سب سے پہلا، اس کو بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بادشاہوں نے اپنی تصاویر بھی میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، جو کہ وقتاً فوقتاً آتے گئے آل سعود کے۔ یہ سراہی، یہ ساری چیزیں آل سعود کے استعمال میں تھیں، یہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ ترکوں کے استعمال میں تھی، ترکی دور جب آیا تھا۔ یہ شہزادیوں کے کپڑے جو یہاں پر آل سعود کی جو شہزادیاں، جو بادشاہوں کی ملکائیں، یہ دیکھیں یہ جو نلکے اور ٹوٹیاں یہ مسجد نبوی میں ترکش دور میں لگی ہوئی تھیں، یہ دروازے کا ہینڈل مسجد نبوی کا، تو یہ ترکی دور میں یہ ایسے ہینڈل اور یہ نلکے وغیرہ مسجد نبوی میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کچھ ترکی چیزیں ہیں، کچھ سعود کی چیزیں ہیں۔ یہ ٹائلز ہیں مسجد نبوی میں، ترکش دور میں ایسی ٹائلیں لگی ہوئی تھی، یہ قالین اس طرح کے بچھے ہوئے تھے، اور یہ ساری عطر دانیاں یہ سب ترکش دور کی ہیں۔ عطر، اچھا یہ جو لباس ہیں یہ شہزادیوں کے لباس ہیں، جو آل سعود کی جو شہزادیاں تھیں جو پہلے وقت کی، ان کی بادشاہ زادیاں ملکائیں ان کے ریشم کے اور بہت ہی زیادہ ہیوی لباس پہنا کرتی تھیں، بادشاہ زادیاں، شہزادیاں، ملکائیں جو آل سعود کی تھیں، یہ ان کے لباس ہیں، یہ بھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ چکی ہے جو کہ مدینہ منورہ میں استعمال ہوا کرتی تھی۔ اس چکی کا دوسرا پارٹ سامنے آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مدینہ شریف میں جب آپ جائیں گے تو 6 نمبر گیٹ سے جب آپ نکلیں گے تو بالکل سیدھے نکل جائیں، 6 نمبر گیٹ سے سیدھے آپ نکل جائیں، آپ کو مسجد ابوبکر نظر آئے گی۔ مسجد ابوبکر سے بھی سیدھے نکل جائیں، آپ کو 3 روڈیں پار کرنی ہیں، 3 سڑک آپ جب آپ پار کر لیں گے، چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہوں گی، بیچ میں ہوٹلز بہت سارے آئیں گے، بالکل سیدھا 6 نمبر گیٹ سے جب آپ نکل جائیں گے تو 3 سڑکوں کے پار کرنے کے بعد آپ کو ایک کبری نظر آئے گی، کبری پل کو کہتے ہیں۔ پل جب آپ کو نظر آئے گا تو آپ اس پل کے پاس پہنچ کر کسی سے بھی پوچھ لیں ترکش میوزیم کہاں ہے، آپ کو کوئی بھی بتا دے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن تھا جو کہ دروازے کے بعد ہے لیکن وہ بند ہے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر پانی پہلے ان کوزیدان میں رکھا جاتا تھا، یہ مسجد نبوی کا پانی رکھنے کی، اسٹور کرنے کی جگہ تھی پرانے زمانے میں، باہر سے یہ میوزیم ہے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔